ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، دل دل میں بسا پاکستان۔ مارکہ حق کی عظیم فتح سے روشن عہد کا آغاز۔ ملک بھر میں 78واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فوج کے جوانوں نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مساجد میں ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ شہر شہر گلی گلی سب سے لالی پرچم کے رنگوں سے رنگ گئے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سب سے لالی پرچموں کا حسین دیدار۔ بچے، جوان، بوڑھے، خواتین سب ایک زبان، اپنے وطن سے اظہار محبت کے الگ الگ انداز۔ گوگل کا ڈوڈل بھی پاکستان کے رنگ میں رنگ گیا۔ 365 نیوز کی طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ ایوان صدر میں سول اور عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی تقریب۔ مارکہ حق میں لازوال جرت دشمن کے خلاف تاریخی کامیابی پر صدر زرداری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہلال جرت سے نوازا۔ سی جے سی ایس سی جنرل طاہر شمشاد مرزا کو نشان امتیاز سے نوازا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرت سے نوازا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز دیا گیا۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر داخلہ محسن نقوی، رانا ثناء اللہ کو نشان امتیاز دیا گیا۔ سینیٹر شہری رحمان، فیصل سبزواری، سید طارق فاطمی، ہنا ربانی کھر، بشرا انجم، انجینئر خرم دستگیر خان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ جنگی محاذ کے بعد عالمی محاذ پر کامیابی اور بھارتی سازشوں کو بے نقاب کرنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر زرداری نے بلاول بھٹو کو اعزاز سے نوازا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو بھی موجود تھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی بلاول بھٹو کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد۔ کہا، چیئرمین بلاول بھٹو کی کامیابی قوم کے لیے فخر و ترغیب کا باعث ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان مزید ترقی اور بلندیوں کی جانب گامزن ہوگا۔ سینئر تجزیہ کار اور 365 نیوز کے وائس پریزیڈنٹ منیب فاروق کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں سول اور عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے سینئر تجزیہ کار منیب فاروق کو بھارت کے خلاف مارکہ حق کے دوران صحافتی خدمات پر تمغہ امتیاز سے نوازا۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے مزار پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالیے۔ کمانڈانٹ پولیس پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور تصور اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت، مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سینئر وزیر شرجیل انعام احمد اور کابینہ ارکان کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی۔ لاہور میں بھی مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالیے۔ پاک رینجرز اور فوجی دستے نے مزار اقبال پر سلامی دی۔
یوم آزادی کے موقع پر پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی، یادگار پاکستان پر پھول رکھے، ثقافتی لباس میں ملبوس ننھے بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ دوسری جانب جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں آزادی کلچر شو، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال، عطاء اللہ تارڑ سمیت دیگر وفاقی وزراء کی شرکت۔ معروف گلوکاروں اور طلباء نے ملی نغمے پیش کر کے سما باندھ دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان تا قیامت دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا، آنے والے دن بہترین ثابت ہوں گے۔ جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم فتح کے نام، افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ مارکہ حق میں فتح پر رواں سال جشن آزادی مثالی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں مارکہ حق مونومنٹ پارک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء ہمارا فخر ہیں، ملک کی دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، شہداء کے اہل خانہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ملک کی دفاع کے لیے ہم سب سیسا پلائی دیوار ہیں۔ ملک کے بڑے شہروں کی طرح چھوٹے شہروں میں بھی جشن آزادی کی تقریبات۔ سندھ کے شہروں حیدرآباد، نواب شاہ، جیکب آباد، کنکوٹ سمیت مختلف شہروں میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات۔ سکھر کی مرکزی تقریب میں 300 فٹ اونچا، 84 فٹ لمبا اور 56 فٹ چوڑا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ پنجاب میں ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، جھنگ، سرگودا سمیت مختلف شہروں میں رنگا رنگ تقاریب۔ لاہور میں یوم آزادی کی مناسبت سے سائیکل ریلی کا انعقاد، مرد اور خواتین اور بچوں کی بھرپور شرکت۔ حافظ آباد میں جشن آزادی کی مناسبت سے گھوڑ ریلی نکالی گئی، گھوڑ سوار روایتی لباس پہنے شریک ہوئے، ملی نغموں کی گونج پر گھوڑوں نے رقص بھی کیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں لوئر دیر، نوشہرہ، مردان، ڈی آئی خان، مانسہرہ، شمالی وزیرستان میں بھی آزادی کا جشن منایا گیا۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی ریلیاں اور تقریبات۔ آزاد کشمیر میں بھی جشن آزادی منایا گیا، منگلہ جھیل میں بوٹ ریلی کا انعقاد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی قوم کو 78ویں یوم آزادی پر مبارکباد، کہا یہ دن ہمیں جرأت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ مارکہ حق بنیان و مرصوص میں فتح تاریخ کا سنہری باب ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مارکہ حق نے پاکستانی قوم کے دل میں ایک نئی امنگ اور جذبہ بیدار کر دیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کی 78ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور ایئر چیف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے بانی اجداد کے اس وین کی محافظ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کے تحفظ اور آئین کے دفاع کے لیے جدوجہد کرتی آئی ہے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کا وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا عہد، کہا پاکستان ہماری آن بان اور شان ہے، شہداء کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دیں، بلوچستان میں گوادر سے یوب تک جشن آزادی کا جشن۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے گورنر ہاؤس پشاور میں پرچم کشائی کی، جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا، کہا کہ مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ملک دشمن نے جس طریقے سے ہم پہ حملہ کیا اور اس پہ فوج نے جس طریقے سے ان کو جواب دیا 4 دن کے اندر، اپنے جو ہے ملک دشمن کو، ہندوستان کو جس طریقے سے انہوں نے ان کا غرور جو ہے وہ مٹی میں ملایا سب کے سامنے، اپنی فوج کو، ہم اپنے ان شہداء کو، چاہے وہ سویلین تھے چاہے فوجی تھے، جنہوں نے اس جنگ میں قربانی دی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب، چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے پرچم کشائی کی، چیف جسٹس نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی تقریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ یوم آزادی اور بھارت کے خلاف تاریخی فتح کا جشن ایک ساتھ۔ اسلام آباد کے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں شاندار تقریب کا اہتمام۔
پاک فوج بحریہ اور فضائیہ کے چاق و چوبند دستوں کی شاندار پریڈ، پنجاب رینجرز ایف سی خیبر پختونخوا کے دستوں کا مارچ پاسٹ، پروقار تقریب میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کی سلامی، ترکیے اور آذربائیجان کی مسلح افواج کے دستوں کا مارچ پاسٹ، ایس ایس جی کمانڈوز کی جانب سے مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ، قومی پرچم کو سلامی، فوجی بینڈ کی جانب سے فن کا شاندار مظاہرہ، تقریب میں ملی نغموں نے سما باندھ دیا، معروف گلوکار شفقت امانت علی نے آواز کا جادو جگایا، علی عظمت، عاصم اظہر، عمیر جسوال کی بھی شاندار پرفارمنس نے بچوں کو بھی جھومنے پر مجبور کر دیا۔ بھارت نے ایک جھوٹے خود ساختہ الزام کی آڑ لے کر پاکستان پر حملہ کیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے نڈر بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی راکٹ فورس کمان کی تشکیل کا اعلان، سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت، اسلام آباد میں گرینڈ تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے جھوٹے الزام کی آڑ لے کر پاکستان پر حملہ کیا، بھارت کا گھمنڈ تھا کہ وہ طاقت سے پاکستان کو زیر کر دے گا، لیکن صرف 4 روز میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، بھارت بھول گیا تھا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، بھارت کا مقابلہ اس فوج سے تھا جس کی پشت پر فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے۔ 10 مئی کو ایک نئی قوم سامنے آئی، بہادر جوانوں نے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کا مقابلہ کیا، بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی جانب سے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد، کہا یہ دن ہماری قربانیوں، عزم اور ہمارے آباء و اجداد کی انتھک جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ ہم اپنے عظیم قائد محمد علی جناح اور اکابرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان نے ہر دور میں ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے بے مثال کردار ادا کیا۔ ہماری فوج ہر مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا سکھر میں نادرا آفس کا دورہ، مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا، جشن آزادی کا کیک کاٹا، کہا نادرا کو سندھ حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے، شہر میں نادرا کے مزید سینٹرز کھولنے کی ضرورت ہے جس کے لیے صوبائی حکومت تمام سہولیات فراہم کرے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی قوم کو آزادی کی مبارکباد، بابر اعظم نے کہا اسی دن سے ہماری پہچان ہے۔ کوچ مائک ہیسن کا بھی پاکستانی قوم کو اردو میں جشن آزادی مبارک کا پیغام، فہیم اشرف نے کہا اس آزادی کو منائیں کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کی انتھک محنت سے بنا ہے۔ آزادی کے رنگ 365 نیوز کے سنگ ننھے بچوں نے بھی بڑوں کے شانہ بشانہ جشن آزادی منائی، کسی نے سب سے لالی پرچم لہرایا تو کسی نے گلاسز لگائے اور خوبصورت لباس پہنے۔ پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر وینا کی جشن آزادی کی مبارکباد، سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کی بھی پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی یوم آزادی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد، کہا پاکستانی عوام یوم آزادی منا رہے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امریکی کانگریس کی رہنما جوڈی جو کا بھی خیر سگالی کا پیغام، امریکی عوام اور طلباء کی یوم آزادی کی مبارکباد، سبز ہلالی پرچم تھامے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں زیر تعمیر ٹیکنالوجی پارک کا دورہ، تعمیر میں سست رفتاری پر اظہار برہمی، آئی ٹی پارک کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، منصوبے میں عالمی معیار کے مطابق سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تمام ذمہ داران منصوبے کی تکمیل کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔
قومی اہمیت کے دنوں پر پی ٹی آئی کا احتجاج ایک روٹین بن گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید. ایکس پر پیغام میں کہا ایک شخص قومی دنوں اور تہواروں میں پی ٹی آئی کے لیے فوقیت رکھتا ہے. پی ٹی آئی نے کبھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی. اسد کیسر نے کہا وہ کے پی کے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. 700 شہداء نے وطن پر جان قربان کی. کوئی شخص یا لیڈر وطن سے بلند نہیں. اول اور آخر پاکستان. سپریم کورٹ میں 1980 کے رولز کی جگہ 2025 کے رولز لاگو. اعلامیے کے مطابق یہ رولز عہد حاضر کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. رولز بنانے کے لیے جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی. کمیٹی نے سپریم کورٹ ججز پاکستان بار، سپریم کورٹ بار سمیت دیگر بار سے بھی مشاورت کی. فل کورٹ نے غور و فکر کے بعد رولز 2025 کو منظور کیا. حکومت کی جانب سے بیرون ممالک سے چینی امپورٹ کرنے کا معاملہ. ٹریڈنگ کارپوریشن نے 2 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا بین الاقوامی ٹینڈر جاری کر دیا. بولی جمع کروانے کی آخری اور نیلامی 21 اگست کو ہوگی. بولی دہندگان کے لیے کم از کم چینی کی مقدار 25,000 میٹرک ٹن مقرر. ٹی سی پی بلیک لسٹ یا بقایا جات نہ ادا کرنے والے ادارے بولی کے لیے اہل نہیں ہوں گے. مظفر آباد کے علاقے مچھیارہ میں کلاؤڈ برسٹ سے شدید طغیانی. مرکزی پل ٹوٹ گیا. ایک پن چکی شیلٹر بھی تباہ. مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف. ضلع غزر کے علاقہ یاسین میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی. کئی علاقے زیر آب. شاہراہ بابو سر کو ایک بار پھر سیلابی ریلوں نے لپیٹ میں لے لیا. 2 مقامات پر روڈ بند. گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی. گلگت بلتستان کا علاقہ ستپارہ روڈ بھی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند. چلاس کے علاقے تھرونالہ میں بھی طغیانی. زرعی زمینوں اور فصلوں کو نقصان. لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے. کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. کلگام اور کشتواڑہ میں ناکامی کے بعد اڑی کے علاقے میں بھارتی فوج کی گھر گھر تلاشی. سرچ آپریشن کے آڑ میں گرفتاریوں اور تشدد پر عوام میں شدید غم و غصہ. مقامی لوگوں سے جھڑپوں میں مزید 3 بھارتی فوجی زخمی. بھارتی میڈیا کی مزید 1 فوجی کی ہلاکت کی تصدیق. گزشتہ 1 ہفتے میں 4 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے. ٹرمپ کا یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانت کی حمایت کا عندیہ. یوکرینی صدر زیلنسکی کی ٹرمپ کے ساتھ ورچوئل میٹنگ. کہا ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جس میں یوکرین اپنے علاقوں سے دستبردار ہو. روسی صدر پوٹن دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. ورچوئل میٹنگ میں یورپی ممالک کی یوکرین کے موقف کی حمایت. یورپی رہنما بھی زیلنسکی کے ساتھ مل کر جنگ بندی اور دیر پا امن کے لیے حکمت عملی اپنانے کے لیے تیار. اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کا سلسلہ جاری. مزار پر حاضری کے لیے ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد میں آمد. عرس تقریبات اور شہروں کے لیے شرکا کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین انتظامات. داتا دربار جانے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا. شہریوں کے لیے متبادل راستوں کا انتظام.